وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلایا جائے گا انہیں وہ جام جس میں ادرک یا سونٹ کی ملاوٹ ہوگی، یا یہ سمجھا جائے کہ زنجبیل کو اگر ایکسیلریشن میں لیا جائے، جوش ولولے کی اس میں جو ہے خوبی ہوگی، وہ جام ان کو پلایا جائے گا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سلسبیل، چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا اٹپٹا لگتا ہے کہ نام بتانے سے کیا مطلب ہے، عینن فیہا سلسبیل۔ آپ سمجھیے، عینن سروت کو بولتے ہیں، چشمہ سروت، اورائجن کسی بھی چیز کا، تو پئیں گے اس میں سے تسمہ، یہ لفظ سمجھو آپ، سم، یہ آتا ہے نشاندہی کے لیے، نام کے لیے، اسم اس سے بنتا ہے، تو سم نشاندہی کرے گا سلسبیل کی، جو سیدھے راستے کی، سبیل راستے کے لیے آتا ہے۔ وہ ایسا سروت ہوگا کہ جہاں سے انہیں گائیڈنس ملتا جائے گا، وہ سیدھے چلتے جائیں گے۔ جس طرح قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہے کہ جنت کی زندگی میں تو آگے ہی بڑھتا جائے گا آدمی، اس کو ہر پوائنٹ پہ نشاندہی ملے گی، اس کا نور اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ تو ایسا سروت جس سے ان کو نشاندہی ہوگی سلسبیل کی، وہ راستے کی، آگے بڑھنے کے راستے کی ان کو نشاندہی ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، پھر وہی لفظ آ گیا طافہ، انکمپاس، گھیرے رہیں گی ان پر ہمیشہ۔ ولدان مخلدون، ولدان لفظ، ولدان مخلدون جو آتا ہے وہ مخلدون خالد ہمیشہ کے لیے، یعنی گروتھ، ولدان گروتھ، مخلدون انفائنائٹ، ہمیشہ ایسی گروتھ، ایسی ترقی ہمیشہ کی جو ان پر ہمیشہ ان کے چاروں طرف رہے گی، وہ ان کو آگے ہی بڑھاتی جائے گی۔ اور پتہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ کس درجے تک وہاں جنت میں کون سی رینک پر جا کر رکے گا آدمی۔ شروعاتی اس کی بہت اچھی رینک سے ہوگی، متقین فیہا علی الارائک، اور پھر آگے ہی بڑھتا جائے گا وہ۔ اور وہ زندگی تو ایسی زندگی جہیم جو رکی ہوئی ہے، جہنم میں ہے، جہاں پیپ اور خون سے آپ کا سواگت ہو رہا، پٹائی ہو رہی، وہاں رکنا پسند ہے یا آگے ہی بڑھتے جانا اس زندگی میں، جنت کی زندگی میں؟ اور پھر وہاں جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، آپ کے لیے گروتھ ہوگی، سورسز ہوں گے آگے بڑھنے کے بھی، اور وہاں جنت میں رہنے کے بھی۔ جنت کی زندگی تو ہے ہی آگے شاندار، اور پھر کس سورس تک، کس سورس سے کہاں تک پہنچائے گا اللہ تعالیٰ، یعنی کون سی رینک تک جائے گا۔ سب کے درجے بھی الگ الگ ہوں گے نا وہاں پر، ہر رینک کے حساب سے۔ لیکن جو شرط ہے نور ایمان، ایمان کا نور جو یہاں سے جائے گا دنیا میں، انہی کو انٹر ملے گا جنت میں، وہ پاس ہوگا۔ نہیں تو اس سے اگر وہ ایمان نہیں ہے تو پھر جنت میں چاہے کتنے دنیا میں کام بھی اچھے کر رہا ہو، اگر وہ شرک ہے اس میں اور ایمان نہیں ہے اللہ پر، تو پھر وہ جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم دیکھو گے انہیں، حسبتہم تو ایسا حساب کرو گے، ایسا محسوس کرو گے، لؤلؤا منثورا، جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں، اسکیٹرڈ، لیکن منصورہ لفظ جو ہے یعنی ڈفرینٹ، اسکیٹرڈ، بکھری ہوئی، الگ الگ دکھتے ہیں نا، بکھری ہوئی چیز ہو الگ، تو یعنی ہر طرح کے وہاں پر آپ کو لؤلؤا منثورا، لؤلؤ تو آتے ہی ہے پلس کے لیے، موتی کے لیے، موتی ہوں گے بہت شاندار چمکتے ہوئے، اور وہ دکھیں گے۔ ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے شروع سے کہ وہاں بچے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گے، اور آپ انہیں دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، لیکن ادھر سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ تھوڑا سا عربی، تھوڑا سا ہی اگر عربی سیکھ لیں، ورڈ لینگویجز جو ڈکشنری ہے اس سے آپ کانٹیکٹ کر لیں، جو ڈکشنری تو یونیورسل ہوتی ہے، سارے میننگ اس میں دیے رہتے ہیں، اور آپ جب اس کی ایٹیمولوجی جانیں گے عربی کی تو بہت سسٹمیٹک لینگویج ہے، وہ لفظ آپ بولتے ہو اپنی زندگی میں بھی، بہت سارے ایسے الفاظ آتے ہیں جن کو آپ بولتے ہو وہ قرآن میں دوسرے طریقے سے آئے ہیں، میننگ وہ وہی دیتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب آپ دیکھو گے تو وہاں دکھے گی ملکن کبیرہ، گریٹ اتھارٹی، ملک، ملکیت کبیر، بڑی، اور نعمت، نعیمہ،
اب یا تو یہ جنتیوں کے بارے میں بات ہو رہی کہ جو ان کی زندگی میں آپ بڑی نعمتیں اور بہت گریٹ اتھارٹی، ملک، ملکیت جس سے بنتا ہے، اتھارٹی، بڑی اتھارٹی آپ کو ملے گی، پاور اور بلیس، نعمت آپ کو دکھائی دے گی اس میں۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق۔ ثیاب لفظ کپڑے کے لیے بھی آتا ہے، کنڈکٹ کے لیے بھی لفظ آتا ہے، کیریکٹر کے لیے بھی آتا ہے، بہت اعلیٰ کیریکٹر۔ سندسن فائن، خضر یہ لفظ ہرے کے لیے بھی آتا ہے، خضر، اور چیریٹی، خوشحالی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ استبرق برقہ سے بنتا ہے، باریک برقہ یعنی بجلی کی چمک، بہت شائننگ، بہت شاندار کیریکٹر ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا سے ہی وہ لے کے گئے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور حلو ٹو اکوائر کو کہتے ہیں لینے کو کوئی چیز، حلو۔ اساورہ تو یہ لفظ آپ بولتے بھی ہیں، سواری، حاوی ہو جانے کے لیے آتا ہے اساورہ، اور پہنانے کے لیے بھی، یعنی اڈون، سجنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ کوئی چیز آپ اپنے اوپر لاد لو، سوار کر لو، یا آپ ornament سے سجتے ہو، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اور بھی میننگ نکلتے ہیں، لیکن اپوزٹ میننگ کوئی نہیں نکلتا ہے، لیکن ہر لفظ کی میننگ عربی میں قرآن میں آپ وہ میننگ تو لوگے جو سیٹ کریں اس پر۔ اب یہاں ترجمہ تو یہ کر دیا جاتا ہے کہ انہیں پہنائے جائیں گے چاندی کے زیور، لیکن وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، مصیبت سے پر وہ اوور کم رہیں گے، حاوی رہیں گے، اس پر حاوی رہیں گے، وہ ان پر آ نہیں پائے گی، کسی بھی طرح سے چھو نہیں پائے گی وہاں پر۔ جیسا شروع سے آ رہا کہ کسی طرح کی کوئی پرابلم ہوگی نہیں وہاں پر، وہ اس پر پوری طرح سے کمانڈ کریں گے۔ ویسے اگر کوئی یہ جنتی زندگی کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ چاندی کے اس کو زیور پہنائے جائیں گے، بے شک وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، زیور پہنا دیے جائے چاندی کے، لیکن زیور تو پھر عورتوں پہ ہی سوٹیبل کرتے ہیں، مردوں کو زیور کہاں پہنائے جاتے ہیں۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پلائے گا شراباً طہورا، طہور طہارت، پاک صاف۔ شراب مشروب جو پینے والی چیز ہوتی ہے، وہ یہ والی شراب کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ شراب ایک جامع لفظ ہے، عربی میں شرابہ ایبزورو کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کوئی چیز اندر لے لینے کے لیے بھی شرابہ لفظ آتا ہے۔ مشروب جو چیز ہوتی ہے پینے والی، یعنی جو چیز آپ اندر لے لو، وہ ایسی چیز ان کے رب کی طرف سے انہیں ملے گی جو نہایت ہی پاکیزگہ طہور ہوگی، طاہر ہوگی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے بدلہ۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری سعی، کوششیں مشکور ہوئی، یعنی ان کے ریزلٹس فروٹفل ہوئے۔ شکارہ کہتے ہیں کوئی چیز کے بھر جانے کے بعد ٹپکنے کو، ابلنے کو، یعنی اس کا پھر بھر جائے پھر اس کے بعد اس پانی ٹپکنے لگے۔ وہ جو تھن ہوتے ہیں جن میں سے دودھ بھینس کے تھن ٹپکتا ہے، وہ شکارہ، مشکار کہلاتے ہیں عربی میں۔ تو وہ یعنی وہ شکر ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو نعمت ملے پھر آپ اس کا کچھ آؤٹ کم دو، وہ ہوتا ہے شکر۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بدلے آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ نے کچھ کیا اچھا تو وہ شکر ہے۔ خالی بیٹھ کے الحمدللہ کہنے کا نہیں ہوتا ہے نام، کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، وہ ہوتا ہے مشکورہ۔ تو فرمایا کہ ان کی کوششیں جو ہیں مشکور ہوئیں، اس کے ریزلٹس بہت فروٹفل ہوئے۔ اب یہاں پر چونکہ رکوع آ گئی، آگے بھی تھوڑا سا ذکر ہے قرآن کے بارے میں بھی، اور قرآن کی ہر آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اور جو احکام والی آیتیں ہیں وہ تو بالکل کلیئر ہوتی ہیں، جو اور آیتیں ہیں ان میں آپ بہت گہرے میننگ بھی لے سکتے ہیں، ادھر سے کچھ جنتی زندگی کا تصور آپ کو ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ گھر میں اسٹڈی کریں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔